واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی۔ آج کل ایک نئی چیز شروع ہو گئی جس کو میٹاورس کہا جاتا ہے۔ میٹاورس کیا ہے؟ ایک خیالی دنیا، ایک مجازی دنیا۔ اب وہ ایک نیا کنسپٹ کریٹ کر دیا گیا ہے، وہ بہت سارے لوگ اس کو شیئر کر سکتے ہیں آپس میں جو ہے، اور جدید ترین ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں، ورچوئل ریالٹی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس طرح کے پلیٹ فارم ہیں جو اصل اور نقل میں فرق کو دھندلا رہے ہیں۔ اب یہ میٹاورس کیا ہے؟ میٹاورس انہوں نے یہ جو ہماری کائنات بنی ہوئی ہے، ایک خیالی دنیا الگ سے بنا دی ہے جو کمپیوٹر کی دنیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے۔ آپ اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں، ایک کریٹ کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے یہ آپشن دی کہ آپ کے جو چہرہ ہے آپ پکچر لیں جو آپ حقیقت میں یہاں موجود ہیں، خیالی دنیا میں بھی آپ کی ایگزیکٹ وہی پکچر وہاں پہ موجود ہوگی۔ اب دو دنیا پیرالل چل رہی ہیں، ایک حقیقی دنیا، ایک خیالی دنیا۔ اب اس کے اندر خریدا بھی جا رہا ہے، بیچا بھی جا رہا ہے، ٹریڈنگ بھی ہو رہی ہے، زمینیں خریدی جا رہی ہیں، یعنی پوری دنیا اس دنیا کے کیا فریب ہے، حقیقی دنیا کو ایک سائڈ پہ رکھ کے خیالی دنیا بنا کے اس کے اندر ٹریڈنگ شروع کر دی، بزنس شروع کر دیا، لاکھوں ڈالرز کی زمینیں خریدی جا رہی ہیں۔ کہاں پہ ہے؟ میٹاورس کے اندر ہے، حقیقت میں کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ایک پلیٹ فارم بنا دیا اس کے اندر۔ ابھی ریسنٹلی وہاں پہ ایک آپ کہہ لیں کپڑے بکے، لباس بکا $10,000 کا۔ کہاں پہ ہے لباس؟ وہ جی میٹاورس کے اندر میرا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اندر میں نے خریدا ہے۔ کتنے $1,000 کا؟ $10,000 کا۔ حقیقی دنیا میں لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک خیالی دنیا بنائی ہوئی ہے اور وہاں پرچیزنگ چل رہی ہے، شیئر پرچیز چل رہی ہے، اور وہ ایک دنیا قائم ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ ایڈکٹیو ہے۔ ٹیکنالوجی یہ تفریح کی دوسری چیزوں کی طرح میٹاورس بھی ایک نشہ آور ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے افراد اس پہ حد سے زیادہ انحصار کرنے لگے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان اس دنیا کی ٹینشنوں سے پریشان ہوتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ گوگلز پہنتا ہے یا سسٹم کے سامنے بیٹھتا ہے اور وہ اپنی خیالی دنیا کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ اپنے گھر بنا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ آگے پتہ نہیں آگے سے آگے اپنی دنیا بناتا جا رہا ہے، حقیقی دنیا سے کٹ جاتا ہے اور خیالی دنیا کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ بہن بھائیوں کو پتہ، نہ بیوی بچوں کو پتہ، بس ایسا نشہ ہے، ایسی ایڈکشن ہے، اس کو وہاں سکون ملتا ہے، اس کو وہاں پہ لگتا ہے کہ بہت سب صحیح چل رہا ہے، تو حقیقت جو ہے، ریالٹی جو ہے، اس سے ہٹ کے وہ اس دنیا کے اندر مگن ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہے سوشل آئسولیشن، کہ انسان لوگوں سے کتراتا ہے، اس کو یہ والا ماحول پسند نہیں آتا جہاں لوگ موجود ہوں، وہ تنہائی کا شکار ہونے لگ گیا ہے۔ کیوں؟ تنہائی میں وہ بیٹھتا ہے اور وہ اپنی دنیا کے اندر مگن ہو جاتا ہے، اس کو اس دنیا کی ٹینشنیں اور پریشانیاں جو ہے نا، وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا ہے۔ تو اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ انسان اپنے ماحول سے کٹ گیا، ارد گرد سے کٹ گیا، علیحدہ ہو گیا، اور وہ چیز اس کے لیے ایڈکٹیو ہے کہ وہ اس کی ایڈکشن ایسی ہے کہ انسان اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ اور آج کل تو ایڈکشن ہم اپنے فونوں کے اوپر دیکھتے ہیں، کتنے نوجوانوں کو دیکھا کہ اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے یا اگر فون کی چارجنگ ختم ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں رہا۔ عام طور پہ جن کے پاس فون ہوتا ہے فون یوز کرتے ہیں، ہر 5 منٹ کے بعد فون دیکھ رہے ہیں، کوئی میسج آیا تو نہیں، کوئی نئی اپڈیٹ تو نہیں آئی، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے فون پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، لیکن بار بار کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، عادت بن گئی ہے، ایک ایڈکشن ہو گئی ہے، فون اٹھانا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا نقصان ہوا آئیڈینٹی کرائسس کا ہے، شناخت کی بحران ہے۔ چونکہ افراد میٹاورس میں اس دنیا میں زیادہ وقت گزار رہے ہیں تو وہ حقیقی زندگی کی شناختوں سے منقطع ہو رہے ہیں۔ تو جہاں پہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، وہاں پہ یہ سب نشانیاں بھی ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی احساس ہی نہیں ہے، وہ اپنی دنیا بنانے میں مگن ہے، اس میں لگا ہوا ہے، اور حقیقی دنیا میں اپنے رشتوں کو، ناتوں کو بھول چکا ہے۔ اور آج یہ چیز بہت کامن ہو رہی ہے، ہمارے ہاں بھی یہ نہیں ہے، لیکن یورپ امریکہ میں اس طرف اگر آپ جائیں تو بہت تیزی سے آج کل یہ ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے اور آگے جا رہی ہے۔